السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان میں قدیم سکے، موریہ سلطنت اور گپتا دور کی تاریخ، اور چین کی ابتدائی کرنسی کون سی تھی اور کس کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کرنسی کا نظام ہزاروں سال پرانا ہے؟ وہ سکے جو آج عجائب گھروں میں محفوظ ہیں کبھی تجارت، طاقت اور سلطنت کی علامت ہوا کرتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ایک تاریخی سفر پر جہاں سے ہمیں ملیں گے ان سوالوں کے جواب۔ موریہ سلطنت اور گپتا دور کے سکوں کی حیرت انگیز داستان۔ موریہ سلطنت جو 322 قبل مسیح میں چندر گپت موریہ نے قائم کی، ہندوستان کی پہلی بڑی متحد سلطنت تھی۔ اس دور میں جو سکے رائج تھے انہیں پنچ مارک کرز کوائن کہا جاتا تھا۔ یہ سکے زیادہ تر چاندی کے ہوتے تھے اور ان پر 5 یا اس سے زیادہ نشانات بنے ہوتے تھے، مثلاً سورج، ہاتھی، درخت، پہیا یا دیگر مذہبی ثقافتی علامات۔ ان سکوں کو کسی مرکزی ادارے کی بجائے مختلف علاقوں کے منٹوں میں تیار کیا جاتا تھا، جو اس وقت کی مقامی خود مختاری کو ظاہر کرتا تھا۔ اشوک اعظم کے دور میں اگرچہ مذہب اور اخلاقیات کو زیادہ اہمیت ملی، لیکن سکوں کا استعمال جاری رہا۔ اشوک کے دور میں زیادہ تر پنچ مارک والے کرز کوائن ہی چلن میں تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اشوک نے بدھ مت کے فروغ کے لیے کئی کتبے اور ستون تو بنوائے، مگر اس کا نام براہ راست سکوں پر نہیں ملتا، جو اس دور کی کرنسی پالیسی کو منفرد بناتا ہے۔ پھر 4 صدی عیسوی میں گپتا سلطنت نے ہندوستان میں دوبارہ ایک عظیم دور کا آغاز کیا۔ اس سلطنت کو کلا اور سائنس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے اور ان کے سکے بھی واقعی سنہری ہوتے تھے۔ سمودر گپت، چندر گپت دوم اور کمار گپت جیسے بادشاہوں نے اعلیٰ درجے کے سونے کے سکے جاری کیے۔ ان سکوں پر بادشاہوں کی تصویریں، ان کے لقب، دیوی دیوتاؤں کے نقوش ہوتے تھے، جیسے وشنو، لکشمی وغیرہ وغیرہ۔ موریہ اور گپتا دور کے سکے نہ صرف معاشی لین دین کا ذریعہ تھے بلکہ سلطنت کی طاقت، مذہب، فنون اور ثقافت کی جھلک بھی پیش کرتے ہیں۔ ان سکوں کے ذریعے ہم آج بھی اس دور کے معاشرتی، معاشی، سیاسی حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھے ہندوستان کے 2 عظیم سلطنتوں موریہ اور گپت کے سکے، جو آج بھی ہمیں ماضی کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں چین کی ابتدائی کرنسی کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کی قدیم ترین کرنسی سکے نہیں بلکہ چاقو اور بیل کی شکلوں میں ہوا کرتی تھی؟ کیا یہ کرنسی واقعی لین دین میں استعمال ہوتی تھی یا صرف طاقت اور علامتی اہمیت رکھتی تھی؟ چین میں کرنسی کا آغاز دنیا کے قدیم ترین مالیاتی نظاموں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تقریباً 3000 سال پہلے یعنی 1100 قبل مسیح کے آس پاس چین کے مختلف علاقوں میں مختلف اشیاء بطور کرنسی استعمال ہوتی تھیں۔ چاقو جیسے سکوں کو نائف منی کہا جاتا ہے، جنہیں چینی زبان میں ڈایو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سکے واقعی چاقو کی شکل کے ہوتے تھے، جن کے ایک سرے پر نوک اور دوسرے سرے پر چھید یا ہینڈل جیسا حصہ ہوتا تھا۔ یہ سکے خاص طور پر زھاؤ خاندان، زوؤ ڈینسٹی کے آخری دور یعنی تقریباً 600 سے 200 قبل مسیح کے درمیان شمالی چین میں استعمال ہوئے۔ ان چاقو نما سکوں پر شہر یا بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ چاقو سکوں کی شکل کا تعلق اس دور کے تجارتی اوزاروں سے تھا۔ لوگ پہلے اصل چاقو اشیاء کے بدلے استعمال کرتے تھے، بعد میں یہ دھاتی چاقو سکے بن گئے۔ اسپڈ منی، بیل کے سکے۔ اب بات کرتے ہیں بیل کے سکے یا کرسی نما سکوں کی، جنہیں اسپڈ منی کہا جاتا ہے، یعنی چینی میں ان سکوں کو پو بھی کہتے ہیں۔ یہ سکے اصل میں بیلچہ یا کھدائی کے اوزار کی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کی شروعات بھی چاؤ خاندان کے دور میں ہوئی۔ یہ سکے زیادہ تر وسط ایشیا کے علاقوں میں رائج تھے، خاص طور پر ہان، زاؤ وے اور چی ریاستوں میں۔ یہ سکے نہ صرف لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے بلکہ طاقت اور دولت کی علامت بھی تھے۔ کیونکہ اس وقت چین مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر ریاست نے اپنی الگ الگ کرنسی ایجاد کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سکوں کی کئی شکلیں، سائز اور کنندہ تحریریں آج بھی ماہرین کے لیے تحقیق کا موضوع ہیں۔ چین کا قین ڈینسٹی، چن خاندان کے حکمران قین شاہی ہنگ نے پہلی بار تمام چین میں ایک جیسی کرنسی رائج کی، جسے بن لائنگ کہتے تھے، ایک سادہ سا گول سکہ جس میں درمیان میں سوراخ ہوتا تھا۔ تو یہ تھے چین کے قدیم چاقو اور بیل کے سکے، جو صرف کرنسی ہی نہیں بلکہ تاریخ کا زندہ ثبوت بھی ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اپنا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔